آنے والے دنوں میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کوئی اور رہنما بھی جو اپوزیشن کے ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آگے 3 مہینے اکتوبر نومبر دسمبر 3 مہینے اور 3 لوگوں نے گرفتار اور ہونا. دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا ان کے درمیان ضمیر وہ ہے دراصل نظریاتی سوچ کا اختلاف. ان کے اندر جو اتفاق ہے وہ تو اتفاق فاؤنڈری کے لوہے کی طرح کا مضبوط اتفاق. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آئی ایس پی آر کو اس طرح کی بیان بازی پر اپنا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں رد عمل دینا چاہیے تھا سر؟ ہاں آپ تارکل والی سڑک پہ لٹا کے آپ فوج کو مارے چھتر بھگو کے اور آگے کہیں کہ فوج جو ہے وہ الٹا ہو کے اور وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کان پکڑ لے. جب نواز شریف صاحب نے کوئی بھرم نہیں چھوڑا, انہوں نے کوئی لحاظ نہیں چھوڑا, انہوں نے سیدھی اسٹریٹ فائر مارے ہیں فوج کو, تو فوج کیا جو ہے وہ کن ٹٹی فوج ہے پاکستان کی. یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد سمیر اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہیں امیر عباس صاحب. ان کا ہم تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بڑا دبنگ تجزیہ ہوتا ہے اور بڑا ایک نیوٹرل انداز میں تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ سر وقت دینے کا. جی بہت شکریہ سمیر آپ کا. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری کو دیکھ لیں, مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں, مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, آنے والے دنوں میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کوئی اور رہنما بھی جو اپوزیشن کے ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری جانب جو نواز شریف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم فیصلہ کن تحریک چلائیں گے, اور مریم نواز کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو شریف خاندان ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے, نہ کوئی صرف ایک ہے, شہباز شریف بھی ایک ہیں, نواز شریف بھی ایک ہیں اور مریم نواز بھی ایک ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شریف خاندان ہے اس میں واقعی کوئی تقسیم نہیں ہے سر؟ دیکھیں آگے 3 مہینے اکتوبر نومبر دسمبر, یہ اب ستمبر تو ختم ہو گیا, 3 مہینے اور 3 لوگوں نے گرفتار اور ہونا ہے 30 دسمبر تک. ایک بات ہوگی جہاں تک اختلاف کا معاملہ ہے ان کی فیملی میں. سر دیکھیں یہ جو تین آپ بتا رہے ہیں, یہ تین بتا رہے ہیں, یہ تینوں بڑے سیاسی گھرانوں سے ہو سکتے ہیں یا پھر سر تین کسی بڑے, ایک ہی گھرانے سے؟ وہ ظاہری بات ہے کسی ماجے کامے کو تو نہیں گرفتار کرنے کا کوئی فائدہ نا, 3 بڑے ہی گرفتار ہوں گے نا کوئی. دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا ان کے درمیان ضمیر وہ ہے دراصل نظریاتی سوچ کا اختلاف. شہباز شریف صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں, اور پھر نیچے بھی پارٹی میں بھی لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے. جیسے ابھی میاں جلیل شرک پوری صاحب جو شیخو پورہ سے ایم پی ہیں نون لیگ کے, انہوں نے 2 دن پہلے کہہ دیا کہ جی جو نواز شریف صاحب نے تقریر کیا ہے ہم اسے اعلان برات کرتے ہیں, بیزاری کا اعلان کرتے ہیں, ہم نہیں مانتے انہوں نے غلط باتیں کی. انہوں نے کہا انہوں نے دشمن کا بیانیہ پیش کیا ہے. تو اختلاف تو ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ دونوں بھائیوں میں احترام بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اتنا ایک دوسرے کا مطلب شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کا اتنا احترام کرتے ہیں, اور نواز شریف کو بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار ہے, اور ان کی فیملی کے اندر انتہائی اتفاق ہے, انتہائی اتفاق. آپ نے آج تک کبھی آپ نے پیپلز پارٹی یعنی بھٹو صاحب کی فیملی میں آپ نے اختلاف سنے ہوں گے, جو نصرت بھٹو صاحبہ کا اختلاف ہو گیا اپنی بیٹی سے بھی, جب مرتضی بھٹو سیاست میں آئے اور بے نظیر کی سیاست کے خلاف تھے تو ماں جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ کھڑی ہوگی, ایک وقت ایسا آیا تھا. اسی طرح سے جو غنبہ بھٹو کا اختلاف آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دونوں بھائیوں کا میر مرتضی بھٹو اور شاہ نواز کا اپنی بہن سے اختلاف تھا. تو پیپلز پارٹی میں یعنی بھٹو فیملی میں اختلاف رہا, لیکن شریف خاندان میں آپ نے آج تک کبھی سنا ہے کہ عباس شریف نے کوئی نواز شریف کے خلاف بیان دیا ہو؟ آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ماں جو ان کی والدہ محترمہ ہے بیگم شمیم اختر صاحبہ, انہوں نے کوئی اپنے بیٹوں کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دی ہو؟ یا اور ان کی جو نیوکلیس فیملی ہے, کبھی حمزہ شہباز نے اپنے تایا کے خلاف بیان دیا ہو, سلیمان شہباز نے, کبھی حسن حسین نے اپنے چچا, کبھی ان کے اندر جو اتفاق ہے وہ تو اتفاق فاؤنڈری کے لوہے کی طرح کا مضبوط اتفاق ہے. تو وہ بالکل یہ کبھی ان میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی. ہاں ایک یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیاسی بیانیہ یا سیاسی جو نظریاتی اختلاف ہے وہ ایک اس حد تک چلا جائے کہ شاید خاموشی سے راستے جدا ہو جائیں, ورنہ کسی بھی صورت میں شہباز شریف اپنے بھائی کو, بڑے بھائی کو ڈسون نہیں کرے گا. اچھا سر, جاتے جاتے ایک چیز کا جواب دیجیے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر کو سر یہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی محمد زبیر کے حوالے سے, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آئی ایس پی آر کو اس طرح کی بیان بازی پر اپنا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں رد عمل دینا چاہیے تھا سر؟ ہاں آپ فوج کو سڑک پہ لٹا کے, تارکل والی سڑک پہ لٹا کے آپ فوج کو مارے چھتر بھگو کے, اور آگے کہیں کہ فوج جو ہے وہ الٹا ہو کے اور وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کان پکڑ لے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جب نواز شریف صاحب نے کوئی بھرم نہیں چھوڑا,
انہوں نے کوئی لحاظ نہیں چھوڑا, انہوں نے سیدھی اسٹریٹ فائر مارے ہیں فوج کو. تو فوج کیا جو ہے وہ کن ٹٹی فوج ہے پاکستان کی؟ فوج ہے پاکستان کی بھائی, 6-7 لاکھ لوگ ہیں اس کے اندر, نیچے سپاہی سے لے کے اوپر چیف تک کے جذبات ہوتے ہیں. آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر نے ایک ٹی وی پروگرام ہوا, اس میں ڈی جی ایس پی آر کو بلایا گیا, اس میں انہوں نے ان سے سوال ہوا, انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی, انہوں نے کوئی ان کے خلاف, تو انہوں نے صرف یہ بتایا کہ بھائی یہ محمد زبیر صاحب ہے, وہ 2 دفعہ ملاقات کر چکے ہیں, ایک 7 ستمبر کو ہوئی ہے, ایک اگست کے آخری ہفتے میں ہوئی ہے, اور تو کوئی بات نہیں کی. اس سے زیادہ تو اس میں کون سی ایسی, یعنی آپ کو تو پوری طرح سے آزادی ہو, آپ کی زبان بندی نہ ہو. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں؟ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری, اور فوج کو آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے ہونٹ سی لے, رائفلیں منہ میں ڈال, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ بات کریں گے, جواب آئے گا ادھر سے. کہیں پہ بھی, یہ بھی امریکہ میں دیکھ لیں, یہ بھی کورونا کے دنوں میں, اس وبا کے دنوں میں ٹرمپ نے اپنے فوج سے کہا کہ وہ آئے, انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی الیکشن ہو رہا ہے جو نومبر میں, تو فوج کے چیف نے کہا کہ ہم سے کسی قسم کی مدد نہیں مانگنی آپ نے, یہ آپ کا کام ہے, آپ کریں. انہوں نے تو نہیں کہا کہ فوج نے کیوں بیان دیا. بھائی فوج کہاں کی فوج ہے یہ؟ کوئی اسرائیل سے آئی ہوئی ہے, انڈیا سے آئی ہوئی ہے فوج, یہ زمبابوے سے آئی ہوئی ہے؟ آپ کی فوج ہے, وہ 7 لاکھ لوگ ہیں. 7 لاکھ لوگوں کا مطلب ہر خاندان, ہر گھر کے اندر 5 بندے بھی ہو تو 35 لاکھ لوگ بنتے ہیں یہ آپ کے. کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ سر بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا, اپنے مختصر وقت میں ہماری ریکویسٹ کو سر قبول کیا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ہمیں سر وقت دیتے ہیں اپنی مصروفیت سے نکال کر. ناظرین, یہ امیر عباس صاحب تھے جو آپ کے سامنے ساری صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے, اور ان کی ایک خبر وہ دے رہے ہیں, اور اس حوالے سے کہ جو آنے والے 3 ماہ ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے پاکستان کی سیاست میں. 3 بڑے سیاسی گھرانوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جو نمبر ہے پہلا وہ کس کا آتا ہے, آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. مجھے اور امیر عباس صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ کریم آپ کا حامی ناصر. اللہ. آنے والے دنوں میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ کوئی اور رہنما بھی جو اپوزیشن کے ہیں وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آگے 3 مہینے, اکتوبر نومبر دسمبر, 3 مہینے اور 3 لوگوں نے گرفتار ہونا. دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا ان کے درمیان ضمیر, وہ ہے دراصل نظریاتی سوچ کا اختلاف. ان کے اندر جو اتفاق ہے وہ تو اتفاق فاؤنڈری کے لوہے کی طرح کا مضبوط اتفاق. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ آئی ایس پی آر کو اس طرح کی بیان بازی پر اپنا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں رد عمل دینا چاہیے تھا سر؟ ہاں, آپ تارکل والی سڑک پہ لٹا کے آپ فوج کو مارے 76 بھگو کے, اور آگے کہیں کہ فوج جو ہے وہ الٹا ہو کے اور وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کان پکڑ لے. جب نواز شریف صاحب نے کوئی بھرم نہیں چھوڑا, انہوں نے کوئی لحاظ نہیں چھوڑا, انہوں نے سیدھی اسٹریٹ فائر مارے ہیں فوج کو, تو فوج کیا جو ہے وہ کن ٹٹی فوج ہے پاکستان کی. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں؟ یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری.